اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الحسین علیہ السلام انه قد نزل بنا من الامر ما قد ترون ان الدنيا قد تغيرت وتنكرت وادبر معروفها واستمرت حظا ولم يبق منها الا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرء الوبيل ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا وإني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين برما. شروع کرتا ہوں اس رب کائنات کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، اول و آخر ہے، ظاہر و باطن ہے، جو تمام کمالات کا نقطۂ آغاز ہے، جس کے لطف و کرم نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. یہ عالم اپنے وجود کی بقا کے لیے ہر لمحے اس کمال مطلق کی نظر کرم کا محتاج ہے. ہمارا درود و سلام ہو سرکار انبیاء، حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو باعث تخلیق کائنات ہیں، جن کی خلقت و بعثت کا مقصد ہی گروہ بشر کو آدمیت سے نکال کر انسانیت، ظلم اور زیادتی اور جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم و ہدایت اور اخلاق الہی سے آراستہ کرنا ہے. ہمارا درود و سلام ہو تمام ائمہ معصومین علیہ السلام پر، جنہوں نے انہی مقاصد کے حصول کے لیے اپنے زمانے کے اپنے حالات کے مطابق تن من دن کی قربانیاں پیش کرتے رہے. یوں تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی پاکیزہ اور مقدس زندگیوں کا ہر لمحہ اور تمام قول و عمل عالم بشریت کو کمال تک پہنچانے کا ذریعہ بنا، لیکن اس تمام تر سعی و کوشش میں واقعہ کربلا اور قیام امام حسین علیہ السلام کو تاریخ بشریت میں ایک منفرد و ممتاز مقام حاصل ہے. اس امام علیہ السلام نے سن 61 ہجری میں کربلا کے میدان میں اپنے اعوان و انصار اور اعزہ و اقربا کے ساتھ مل کر اپنے زمانے کی اس طاغوتی ظالم و جابر فاسق و فاجر حکومت کے خلاف جو بے مثل و بے نظیر قیام کیا، وہ رہتی دنیا تک آزادی، استقلال اور تمام حریت پسند افراد کے لیے نمونہ عمل ہے. فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اس ریتیلے میدان میں 3 دن کی بھوک اور پیاس کے عالم میں دشمنوں کی انتہائی کثرت اور دوستوں اور اعوان و انصار کی انتہائی قلت کے باوجود وہ عظیم سے عظیم قربانی پیش کر کے حقہ کی بنائے لا الہ است حسین کا تمغہ حاصل کیا، ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. عزیزان گرامی قدر، میں نے جس خطبے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ خطبہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے جب مدینے سے خروج کیا اور مدینے سے نکلنے کے بعد مکے کے بعد کربلا کے راہ میں، البتہ اس خطبے کے مقام کے بارے میں تاریخ میں اختلاف پایا جاتا ہے. تاریخ میں ملتا ہے جیسے سید ابن طاؤس اپنی کتاب لوح میں اس کا مقام جو ہے عذیب الحجانات بتاتے ہیں، اور دیگر بعض تواریخ میں مثلاً تاریخ طبری وغیرہ ہیں، وہاں پر اس کا مقام وادی ذو حسن بتایا گیا ہے، اور مقتل مجلسی، مقتل مکرم اور معجم الکبیر اور دیگر بعض مقاتل کی کتابوں میں اس کا مقام کربلا کی سرزمین 2 محرم الحرام
بتایا گیا ہے۔ اور بعض تواریخ میں یہ بیان ہوا ہے کہ یہ عاشور کے دن ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ مقام امام علیہ السلام نے جس مقام میں بھی، جس وادی میں بھی یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہو، اہل تسنن اور اہل تشیع کی تمام معتبر اور مستند کتابوں میں یہ خطبہ تھوڑے سے فرق کے ساتھ موجود ہے، اور تمام محدثین اور مقتل کی کتابوں میں اس کو بیان کیا گیا ہے، اس کا تجزیہ و تحلیل کیا گیا ہے، اس پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس کے متن کے اعتبار سے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا ہے، البتہ اس کے مقام خطاب کے بارے میں اختلاف ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم جو امام علیہ السلام کے یہ ہمیشہ باقی رہنے والا جاویدانی کلام اور انسان ساز اور تاریخ ساز جو کلمات امام علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر بیان فرمائے، چونکہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے ایک منفرد اور ممتاز قیام کیا ہے، اور اس کے امام علیہ السلام نے اور جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ انتہائی طول تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کی تاریخ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، نہ اس کے بعد تاریخ اسلام میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے، چونکہ یہ انتہائی منفرد و ممتاز ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم خود ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے خطبات، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے کلمات، فرمودات اور ان کے وصایا سے استفادہ کرتے ہوئے آج اس قیام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور جو ہی یہ قیام کے ہم مقاصد اور اس کے اہداف کو، ہم اس کے اثرات اور نتائج کو سمجھیں گے، تو آج کے زمانے میں بھی چونکہ امام حسین علیہ السلام ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، اور آج کے زمانے میں بھی جو مشکلات جو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے دور میں موجود تھی، وہ شکلیں تبدیل ضرور ہوتی ہیں، لیکن وہ مشکلات ہر زمانے میں ہوتی ہے۔ وہیں قربانیاں جو ہر زمانے میں، ہر دور میں ہر شخص پیش کرتا رہا ہے، یہ قربانیاں آج کے زمانے میں بھی حسین ابن علی کے چاہنے والوں کو یہ قربانیاں دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا اس معرکے کو اپنے لیے اسوہ بنانے کے لیے، اس معرکے سے درس حاصل کرنے کے لیے، اس واقعے سے اپنے لیے عبرت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس واقعے کے تمام ابعاد کو، تمام جزئیات کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ جب ہم اچھی طرح سمجھیں گے تو ہم امام علیہ السلام کے اس کلام سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کے لیے، اپنے لیے روشنی حاصل کر سکتے ہیں، اپنے لیے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، جس سے ہم ایک بہتر زندگی جی سکتے ہیں۔ اگر مرنا ہو تو بھی ایک بہترین موت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے اس خطبے کے اندر جو خطاب فرمایا ہے، اس کی گفتگو کو ہم چند حصوں میں تقسیم کریں گے۔ مستقبل میں، آئندہ کے دروس میں اس خطبے کے بقیہ جو پیغامات ہیں اس پر روشنی آہستہ آہستہ ڈالیں گے۔ جب اس خطبے کے بارے میں سب سے پہلے ہم یہ بیان کریں گے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام اس خطبے کے اندر کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اور سن 61 ہجری کے جو حالات کا نقشہ امام علیہ السلام نے کھینچا ہے اس کو بیان کریں گے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام نے ان حالات میں ایک مرد مومن کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، جو پیغام دیا ہے وہ پیغام ہم نشر کریں گے۔ اس کے بعد ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کے مخاطبین جو اصحاب حسینی تھے، ان سے امام علیہ السلام نے جو خطاب کیا، انہوں نے جو امام علیہ السلام کے خطاب کو سننے کے بعد جو شعارات بلند کیے، انہوں نے جو اظہارات کیے، جو ایثار و قربانی کا اعلان کیا، اس کو بیان کریں گے۔ اس کو بیان کرنے کے بعد آج 1400 سال بعد ہم یہ خطبہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور سناتے ہیں۔ اس کے بعد اس خطبے کو پڑھنے کے بعد، اس کے پیغام کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں کس چیز کا اظہار کرنا ہے، کس رائے کا اظہار کرنا ہے، کون سا شعار بلند کرنا ہے، کس قسم کی ایثار و قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ اور یہ بھی جانیں گے کہ اس خطبے کی روشنی میں ہمارا مقام اس تاریخ کی روشنی میں کہاں ہے۔ تاریخ کا مطلب یعنی تاریخ میں، تاریخ یعنی آپ۔ اس خطبے کی روشنی میں یہ فیصلہ کر سکوں گا کہ تاریخ کے اس عظیم معرکے میں میرا شمار اس طرف ہے، یعنی حسین ابن علی کے چاہنے والوں کی طرف ہے، یا اس طرف ہے جو یزید اور ابن زیاد کی فوج اور اس کا لشکر تھا۔ کردار کے اعتبار سے بھی، گفتار کے اعتبار سے بھی یہ خطبہ ہمیں باقاعدہ آئینے کی طرح دکھائے گا کہ میرا کردار، میرا قول، میرا عمل، میرا فعل کے اعتبار سے میں ان دونوں لشکروں میں سے کس طرف میں کھڑا ہوں۔ ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، انہو قد نزل بنا من الامر ما قد ترون
ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت وادبر معروفها واستمرت حظا ولم يبق منها الا صبابۃ كصبابۃ الاناء۔ عزیزان گرامی قدر، ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا انہ قد نزل بنا من الامر ما قد ترون، اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا آپ لوگ جانتے ہو، اس چیز کو دیکھتے ہو کہ کون سی مشکل، کون سی مہم ہمیں درپیش ہے۔ یقیناً ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے مدینے سے لے کر مکہ، مکے سے لے کر کربلا تک اصحاب حسینی کو تمام جزئیات اس واقعے کے تمام حالات سے آگاہ تھے، اور ان کو معلوم تھا اس زمانے کے حالات کیا تھے، اور ان حالات میں انہوں نے جو قیام کیا تھا وہ قیام کے مقاصد کیا تھے وہ بھی معلوم تھے، اس لیے کہا کما تراؤن، جیسے کہ تم لوگوں کو معلوم ہے، جیسے تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اب پھر بھی ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے بات آگے، چونکہ یہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، تو ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت، دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور اس کے اندر تنکر آیا ہے۔ تنکر کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے، متنکر کا معنی ہے منہ کو چھپانا، اس طرح کی حلیہ بدل دینا، شکل بدل دینا تاکہ آدمی پہچانا نہ جائے۔ یا تنکر کا دوسرا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر برائی آ گئی تھی، بدنمائی آ گئی تھی۔ یعنی کربلا کے معرکے میں سن 61 ہجری تک ابا عبداللہ حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت، دنیا تبدیل ہو چکی ہے اور اس کے اندر تنکر آ چکا ہے، نکران آ چکا ہے، اس کے اندر اس کا حلیت تبدیل ہو گیا ہے، اس کے اندر برائیاں ظاہر ہو کر سامنے آ گئی ہیں، اچھائیاں پیچھے چھپ گئی ہیں، اچھائیاں پہچاننے میں نہیں آ رہی، معروف دیکھنے میں نہیں۔ وہ ادبر معروفہا، اور معروف نے پشت پھیر لیا ہے، ادبرا پشت پھیر کر چلا جانا، رخ موڑ لینا، منہ موڑ لینا، معروف نے منہ موڑ لیا ہے۔ واستمرت حظا، اور یہ معروف کا ختم ہونے کا سلسلہ، معروف کے جانے کا سلسلہ مسلسل اور تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ واستمرت استمرار بھی ہے، حظا، حظا کا معنی ہے تیزی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ ولم یبق منہا الا صبابۃ، اور اس معروف میں سے کچھ باقی نہیں بچا ہے مگر یہ کہ صبابہ باقی بچا ہے۔ صبابہ کسے کہتے ہیں عزیزان گرامی قدر؟ صبابہ اس پانی کو کہتے ہیں یا اس مائع کو کہتے ہیں جو ظرف سے، برتن سے اس پانی کو استعمال کے بعد، مثال کے طور پر یہ گلاس ہے، اس گلاس میں بھرا ہوا پانی ہو، اس کو استعمال کے بعد اس کی تہ میں جو چند قطرات باقی رہتے ہیں یا تری سی باقی رہتی ہے، اسے صبابہ کہا جاتا ہے۔ ہندی کا لفظ ہے، ہندی میں اس کو تلچھٹ کہا جاتا ہے۔ یعنی دین مبین اسلام سن 61 ہجری تک پہنچتے پہنچتے وہاں معروف کا اس قدر خاتمہ ہو چکا تھا کہ بھرے ہوئے برتن سے اچھائیاں ختم ہوتے ہوتے اس کی جگہ برائیوں نے لے لی، اور آخر جا کر اچھائیاں صبابہ کی حد تک پہنچ چکی ہیں اور تلچھٹ کی حد تک پہنچ چکی ہے، اور اس صبابے کا بھی خاتمہ تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ اور اگر اس وقت اس صبابہ کو بچانے کی کوشش نہ کی جائے تو یہ صبابہ بھی ختم ہو جائے گا۔ عزیزان گرامی قدر، چونکہ یہ واقعہ انتہائی اہم اور تاریخ ساز بھی ہے، اسلام کی بقا کی ضمانت بھی ہے، اس واقعے کو اور جو طریقہ کار ابا عبداللہ حسین علیہ السلام نے اختیار کیا ہے یہ انتہائی انوکھا بھی ہے، اس کی کوئی مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، اس واقعے کو ہم اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے ہیں جب تک کہ ہم سن 61 ہجری کے آس پاس کے حالات کو اچھی طرح نہ سمجھ لیں۔ جب ہم سن 61 ہجری کے حالات کا بخوبی جائزہ لیں گے، سن 61 ہجری سے ہمیں مکمل آگاہی ہوگی، ہمیں اس وقت اسلام کو جو درپیش خطرات اور اسلام پر جو حملہ آور قوتوں اور طاقتوں کے خونخوار جو حملے تھے اس کی نوعیت کو درک نہ کر لیں، اور سن 61 ہجری تک اسلام کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت تصویر پیش کی تھی، اس تصویر، خوبصورت تصویر کی جگہ میں اس تصویر کو اس قدر بدنما بنا دیا گیا تھا کہ ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت، بالکل یہ تصویر 61 ہجری میں اسلام کی دوسری تصویر تھی، جبکہ اس سے پہلے جو تصویر تھی وہ انتہائی حسین و جمیل تصویر تھی۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اتنا حسین و جمیل اسلام کا چہرہ تھا، اسلام کا اتنا حسین و جمیل پیغام نشر ہو رہا تھا، اسلام، اس کی تصویر اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ لیکن سن 61 ہجری جب آ گیا
تو سن 61 ہجری میں یہ نہ صرف فوج در فوج اسلام میں داخل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ یہ داخل ہونے کا سلسلہ رک گیا تھا، بلکہ اسلام کا ایک بدنما چہرہ پیش کیا گیا تھا، اسلام کی تصویر کو بگاڑ دیا گیا تھا، اسلام کو بدنما بنا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے باہر کا آدمی کافر بھی اسلام کا نام سن کر گھبرا جاتا تھا۔ جب یہ گھبراہٹ اور یہ خوف و وحشت ایک کافر کو مسلمان اور مسلمان کی کرتوت کو دیکھ کر یہ لاحق ہوا، تو ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام نے فرمایا ان الدنیا قد تغیرت وتنکرت، دنیا تبدیل ہو گئی ہے اور اس تبدیلی میں تنکر بھی آیا ہے، مثبت تبدیلی نہیں، بسا اوقات تبدیلی آتی ہے مثبت تبدیلی ہوتی ہے، یہ مثبت تبدیلی نہیں ہے، ان الدنیا تغیرت وتنکرت، اور اس میں تنکر بھی آیا ہے۔ ایسا تنکر انشاءاللہ تعالی ہم اگلی نشست میں سن 61 ہجری کا ایک خاکہ، ایک نقشہ، ایک منظر کشی، ایک تصویر دکھائیں گے۔ اس تصویر کو دیکھنے کے بعد، اس منظر کو دیکھنے کے بعد قیام امام حسین علیہ السلام بھی سمجھ میں آ جائے گا، اور امام علیہ السلام کے جو قیام کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گا۔ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں یہ بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔